وزیر اعلیٰ کا فیصل آباد میں 121 FIR کے اندراج میں تاخیر پر نوٹس۔ محسن نقوی FIR بر وقت درج نہ ہونے پر شدید برہم۔ IG پنجاب سے رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ کا مقدمات میں تاخیر کی انکوائری اور غفلت کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے FIR کے اندراج میں تاخیر کو انصاف کا قتل قرار دے دیا۔ کہا درخواستوں پر FIR کے اندراج میں تاخیر ناقابل برداشت ہے۔ 48 گھنٹے میں انکوائری کر کے ذمہ دار پولیس افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تھانہ سٹی جراوالہ کے علاقے میں اندھیر نگری چوپٹ راج۔ ڈاکوؤں نے دن دہاڑے مسافر بس لوٹ لی۔ مسافر بس گورڈا سے جراوالہ جا رہی تھی۔ پل جگاتن پر 6 ڈاکوؤں نے 35 مسافروں سے 70,000 نقدی اور موبائل چھین لیے۔ پولیس اہلکاروں کے شہری کو اغوا کر کے تاوان لینے کا معاملہ۔ 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد کے خلاف تھانہ صدر میں مقدمہ درج۔ مدعی مقدمہ آسمہ بی بی کے مطابق اہلکاروں قیصر اور عمر دراز نے 2 ساتھیوں کے ہمراہ خاوند کو اغوا کیا۔ پولیس نے خاوند کو بازیاب کرا کر رقم برآمد کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس۔ محسن نقوی نے عوامی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کی جاری ترقیاتی منصوبوں پر بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں عبداللہ پور فلائی اوور اور جھنگ میں جناح پارک پر جلد کام شروع کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں سیف سٹی منصوبہ محکمہ بلڈنگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے منظوری نقشے پر کام شروع کر دیا۔ فیصل آباد میں پنجاب پولیس انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن سینٹر 3.85 کروڑ 93 لاکھ کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ جنگ کے باعثوں کے لیے اچھی خبر۔ نگراں پنجاب حکومت نے روڈ سیکٹر۔ فیصل آباد کے بینک الحبیب میں 35 کروڑ فراڈ کا معاملہ۔ برانچ مینیجر زین علی کی درخواست پر کارروائی۔ ملزم سابق آپریشن مینیجر عمار کیانی کی تمام جائیداد ضبطگی کے احکامات۔ بھائی خالد اور حماد کی بھی جائیداد ضبطگی کی جائے گی۔ عمار کیانی اور ساتھی بینکار اہل خانہ سمیت امریکہ اور یورپ فرار ہو چکے ہیں۔ جنگ پولیس کا جرائم پر کنٹرول کے لیے اچھا فیصلہ۔ دیہات میں سخت نگرانی کے لیے نمبرداروں کی مدد دی جائے گی۔ DPO ملک طارق محبوب کی زیر صدارت ضلع بھر کے نمبرداروں کا اجلاس۔ SP انویسٹیگیشن رحمان قادر سمیت تھانوں کے سٹاف کی شرکت۔ نمبرداروں کو پولیس مددگار کے طور پر رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ دیہی علاقوں میں پہرے دار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ جھنگ اور چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قلت۔ 1 ماہ سے چینی نایاب۔ آٹا بھی 2 ہفتے سے غائب۔ شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ بڑھتی مہنگائی میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قلت شہریوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن گئی۔ فیصل آباد کے سمندری روڈ پر غیر قانونی کالونی کے مکین وعدے پورے نہ ہونے پر مشتعل۔ ڈیولپرز کے خلاف ڈپٹی کمشنر آفس میں احتجاج۔ کارروائی کر کے فوری انصاف کی فراہمی کا مطالبہ۔ فنڈز کی کمی یا معاملہ کچھ اور۔ جنگ میں موبائل ہیلتھ یونٹس بند کر دیے گئے۔ موبائل یونٹس دیہات میں صحت سہولیات کی فراہمی کے لیے چلائے گئے تھے۔ موبائل یونٹس CEO ہیلتھ دفتر کے باہر کھڑے کر دیے گئے۔ انفلوئنزا وائرس یا بدلتے موسم کے اثرات۔ چنیوٹ میں نزلہ زکام بخار سے بڑھ رہی تعداد متاثر ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے مطابق مریض کھانستے اور چھینکتے وقت ناک اور منہ کو ڈھانپ لیں۔ فلو کے شکار افراد بخار اترنے تک کم سے کم 24 گھنٹے تک گھر میں رہیں۔ چارج اسپیشلسٹ ڈاکٹر شعیب علی نے بتایا موسمی تبدیلی سے بچوں میں چیسٹ انفیکشن کا مرض بڑھ رہا ہے۔ اسلحہ لائسنس کی منظور شدہ درخواستوں کے پروسیس کے لیے 31 ستمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق شہری اسلحہ لائسنس 31 اکتوبر تک پروسیس کرا لیں۔ پنجاب آرمز رولز لاگو ہونے کے بعد نامکمل پروسیس پر دوبارہ منظوری کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ چنیوٹ ضلعی انتظامیہ کا عالمگیر روڈ پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ الطاف حسین انصاری اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کی نگرانی میں تجاوزات میں سماعت کر دی گئی۔
الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعت کے لیے ٹریبیونل بنا دیے. 1 نومبر سے سماعت شروع ہوگی. الیکشن کمیشن کے مطابق سماعت کے بعد حتمی فہرست آویزاں ہوگی. حتمی فہرست کے بعد الیکشن تاریخ کا اعلان ہوگا. واسا فیصل آباد کو ڈیلی ویجز ملازمین پر طرز آ ہی گیا. 1 ستمبر کو نکالے جانے والے 700 زائد ملازمین کی اسکروٹنی مکمل کر لی گئی. ڈی ایم ڈی ایڈمن شعیب رشید کہتے ہیں 413 ملازمین کو دوبارہ نوکری پر رکھ دیا گیا. ادارے کے لیے اضافی مالی بوجھ برداشت کرنا ممکن نہیں. ضلع انتظامیہ جنگ کا انوکھا کارنامہ. اسٹریٹ لائٹس بحال نہ ہو سکیں. ڈیکوریشن لائٹس لگا دی گئی. شام ہوتے ہی شہر کی متعدد چوراہوں پر اندھیرے کا راج. چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافے کا اندیشہ بڑھ گیا. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا. لوکل گورنمنٹ فیسوں کی ادائیگی کا سسٹم آن لائن کر دیا گیا. شہری دھوکہ دہی اور فراڈ سے بچ سکیں گے. مختلف جگہوں پر جانے سے بھی نجات ملے گی. لوکل گورنمنٹ ٹیکس مد میں ریونیو بھی بڑھے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کے باوجود گیس مہنگی کر دی گئی. کپڑے کے تاجر کہتے ہیں گیس مہنگی ہونے سے کپڑے کی پیداواری لاگت میں مزید بڑھے گی. کاروبار پہلے ہی شدید متاثر ہے. حکومت گیس کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے. فیصل آباد میں محکمہ ماحولیات کی فیکٹریوں پر بلا جواب کارروائیاں. صنعت کار پریشانی کا شکار. چیئرمین ایپٹما شیخ اصغر قادری کہتے ہیں ماحول صاف رکھنے کے لیے قوانین پر عمل کے باوجود محکمہ ماحولیات کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. چنیوٹ میں قابضین کے خلاف کارروائی. 30 سال سے قابض مافیا سے کروڑوں کی قیمتی زمین واگزار کرا لی گئی. چک 136 137 جیم بے میں 200 کنال سرکاری رقبہ واگزار کرایا گیا. قابضین کے خلاف تھانہ رجوع میں مقدمہ بھی درج کرا دیا گیا. روبا ٹیکسنگ میں انتظامیہ کی غفلت. لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی کھلم کھلا دھجیاں اڑائی جانے لگیں. گلی محلوں بازاروں میں ریڑھی بانوں اور رکشہ ڈرائیوروں نے عوام کا جینا محال کر دیا. شہری کہتے ہیں لاؤڈ سپیکر کے پاس گھر میں سکون ہے نہ باہر. انتظامیہ ایکشن لے. چنیوٹ میں گندم کی کاشت شروع. رواں ماہ میں دوسری بار ڈی اے پی کھاد مہنگی کر دی گئی. قیمت 12,815 روپے ہو گئی. کاشتکار قیمتوں میں اضافے سے شدید پریشان. کہا ڈالر نیچے آنے کے باوجود کھاد کی قیمت میں اضافہ سمجھ سے بالا تر ہے. زراعت کی ترقی کے لیے زرعی ہب کے قیام کا فیصلہ. زرعی شعبے کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرانے کے لیے زرعی ہب فیصل آباد میں قائم ہوگی. ایڈیشنل کمشنر ریونیو نے جگہ کی نشاندہی کے لیے ہدایت کر دی. اے سی صدر اور اے سی سٹی نشاندہی مکمل کریں گے. فیصل آباد میں زراعت کو جدید ریسرچ کے ساتھ بہتر بنایا جائے گا. ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کے ینگ وکلا کا اجلاس. سیکرٹری کے امیدوار میاں ذیشان نے سالانہ ایکشن کے حوالے سے بریفنگ دی. میاں ضیاء الحق ساجد، حسن ساجد چیمہ، عبدالحنان، ملک سلمان، مرزا احمد حسن سمیت وکلا کی بڑی تعداد میں اجلاس میں شرکت کی. پاکستان کا سب سے دراز قد گوجرا کا حق نواز حکومتی امداد کا منتظر. 8 فٹ لمبا حق نواز ہڈیاں ٹیڑھی ہونے کی بیماری میں مبتلا. حق نواز امداد کے لیے مختلف اسکول اور کالجز میں جانے پر مجبور. حق نواز نے کہا بیماری کے سبب مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملازمت کی اپیل بھی کر دی. گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں طالبات کے لیے ٹیکس سے متعلق آگاہی سیمینار. اسسٹنٹ کمشنر ایف بی آر مینا طاہر نے طالبات کو ریٹرن ٹیکس اور فائلر کو ملنے والے مفادات سے متعلق بتایا. مینا طاہر کا کہنا تھا کہ ریٹرن ٹیکس فائل کرنے سے آپ کے بھیجا ٹیکس واپس مل سکتے ہیں. فائلر کو بہت سی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. دار ارقم اسکول ناظم آباد سٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام تکمیل حفظ قرآن کی تقریب. حافظہ نبا شہزاد نے تلاوت کلام پاک کی. تقریب میں علامہ ناصر مدنی کا خصوصی خطاب. حفظ قرآن کی فضیلت، والدین اور ساس سسر کے احترام پر گفتگو کی گئی. دار ارقم اسکولز کے ڈائریکٹرز عبداللہ مدثر، ڈاکٹر ابداس احمد، شہزاد سردار اور دیگر کی بھی شرکت.
فیصل آباد کے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں خصوصی بچوں کے لیے اسکریننگ کیمپ کا اہتمام۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیت کی ہدایت پر بچوں کی آنکھوں، میڈیکل اور سماعت کا چیک اپ کیا گیا۔ سپیریئر کالج جنگ میں سجا سائنسی میلہ، طالبات نے بھی بنائے خوبصورت اور منفرد ماڈلز۔ کسی نے ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول اور کسی نے ڈرائیورز کو حادثات سے بچانے کے لیے بنائے مخصوص گلاسز۔ شوکوٹ میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پیف پارٹنر اسکولوں کے بچوں کے لیے کھیلوں اور ادبی مقابلوں کا آغاز۔ پرنسپل محمد انور محمد مشتاق تقریب میں شریک۔ پہلے روز کامیاب طلبہ میں تحصیل صدر سپورٹس کمیٹی محمد یاسین نے انعامات تقسیم کیے۔ اور لائن گول جم اینڈ مارشل آرٹ سینٹر کے زیر اہتمام ورلڈ جوڈو ڈے پر تقریب۔ کھلاڑیوں، آفیسرز اور ڈویژنل سپورٹس آفیسر طارق نذیر نے شرکت کی۔ ڈویژنل سپورٹس آفیسر طارق نذیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کھلاڑیوں کے درمیان مقابلے اور کیک بھی کاٹا گیا۔